السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استقبال ہے تفسیر نور میں۔ قدم بقدم آگے بڑھتے ہوئے آج سورہ نساء کی 12ویں آیت ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے جو تمہاری بیویاں ہیں ان کے ترکے کا نصف ہے، آدھا ہے، اگر ان کی اولاد نہ ہو۔ پس اگر ان کی اولاد بھی ہے تو ان کے ترکے میں سے تمہارا چوتھائی حصہ ہے، ان کی وصیتوں یا قرضوں کے بعد، اور ان کے لیے تمہارے ترکے میں سے چوتھائی حصہ ہے اگر تمہاری اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد بھی ہے تو ان کے لیے تمہارے ترکے میں سے 8واں حصہ ہے، ان وصیتوں کے بعد جو تم نے کی ہے یا قرضوں کے بعد اگر قرض ہے۔ اور اگر کوئی مرد یا عورت اپنے کلالہ یعنی مادری بھائی یا بہن کا وارث ہو رہا ہے اور ایک بھائی یا ایک بہن ہے تو ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے اس وصیت کے بعد جو کی گئی ہے یا قرضے کے بعد، بشرطے کہ وصیت یا قرضے کی بنیاد ورثہ کو ضرر نقصان پہنچانے پر نہ ہو۔ یہ خدا کی طرف سے وصیت ہے اور خدا ہر شے کا جاننے والا اور ہر کام کو حکمت کے مطابق انجام دینے والا ہے۔ نسبتاً طولانی آیت تھی اور اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ توجہ فرمائیں، گزشتہ آیت میں بچوں اور والدین کی میراث کو بیان کیا گیا ہے، البتہ اس آیت میں زوجہ اور شوہر، بھائی بہن جو ماں کی طرف سے ہیں، ان کا حق میراث بیان کیا گیا ہے۔ البتہ یہ مسلم ہے کہ میراث کا حکم روایتوں کی مدد سے عملی کیا جائے گا، جب مقام عمل میں اس کو نافذ کیا جائے گا، اس کا اجرا کیا جائے گا تو پھر روایتوں کی مدد سے کیا جائے گا، کیونکہ میراث کی بہت سی شاخیں ہیں اور ان شاخوں کو، ان کے جز کو قرآن کی آیتوں میں بیان نہیں کیا گیا، یہ سب روایتوں سے واضح کی گئی ہیں۔ قرآن مجید میں سب الگ الگ نہیں ہے۔ البتہ اسلام میں میراث کے 2 اسباب ہیں، ایک نسبی رشتہ ہے، دوسرا سببی رشتہ ہے۔ نسبی یعنی نسب کے اعتبار سے، سببی یعنی سبب، کوئی سبب ہو گیا تو رشتہ دار بن گئے۔ نسبی رشتے میں، جس میں پہلے طبقے میں ماں باپ اور اولاد ہے،
یعنی ماں باپ اور اولاد کے ہوتے ہوئے کسی اور کو میراث نہیں ملے گی۔ دوسرے طبقے میں بھائی اور بہن اور اجداد ہیں، دادا نانا وغیرہ۔ دوسرے طبقے کے ہوتے ہوئے تیسرے طبقے کو کچھ نہیں ملے گا۔ تیسرے طبقے میں ماموں اور چچا وغیرہ ہیں، یہ سب نسبی ہیں، نسب کے اعتبار سے یہ میراث کے حقدار بنتے ہیں۔ سببی رشتہ جس میں شوہر اور زوجہ کا رشتہ آتا ہے، البتہ ان دونوں میں نسبی اور سببی میں بنیادی فرق یہ ہے کہ نسبی رشتہ دار اپنے رشتے کے اعتبار سے وارث ہوں گے اور قریب تر کے ہوتے ہوئے دور والا وارث نہیں ہوگا، ورنہ ساری اولاد آدم ہر مرنے والے کی وارث ہو جائے گی۔ اور سببی رشتہ ہر نسبی رشتہ دار کے ساتھ اپنے حصے کا حقدار ہوگا کہ پہلے زوجہ یا شوہر کا حق نکال دیا جائے، اس کے بعد نسبی رشتہ داروں میں ترکہ تقسیم ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ شوہر زوجہ کے تمام مال کا حصے دار ہوگا، پورے جتنے بھی جو چیزیں جز جو بھی مال ہے اس کا منقول ہو ثابت ہو جو کچھ بھی ہو سب میں وہ حصے دار ہوگا، لیکن زوجہ بیوی صرف منقولہ اموال میں سے جو قابل نقل ہیں بس انہی میں سے حقدار ہوگی، کیونکہ زوجہ کا رشتہ شوہر کی طرف سے قابل نقل و انتقال ہے، لیکن شوہر کا رشتہ زوجہ کی طرف سے ایسا نہیں ہے۔ اس آیت میں لفظ کلالہ کا ذکر ہوا ہے، جس کی توضیح اور جس کے معنی مفہوم انشاءاللہ اور اس آیت کے پیغامات انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ خداوند عالم کی فضل و عطا سے کہ اس کا فضل ہے، اس کی عطا ہے کہ ہر روز قدم بقدم بڑھتے ہوئے ایک ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آپ سب سے مخلصانہ دعا کے طالب ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔